بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشست میں ہم نے ایک بہت بڑا جو سبب عاملین کے پاس آنے کا ہے وہ رزق کی تنگی یا رزق کے مسائل ہیں، جس کو لے کر کے عوام عاملین کی طرف جاتی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اور بڑے سبب کی طرف کلام کریں گے اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جس سبب کو لے کر بہت بڑی تعداد عوام کی عاملین کے در کا رخ کرتی ہے۔ وہ سبب ہے محبت کا حصول، پسند کی شادی۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو لے کر عوام کی اکثریت عاملین کے دروازے پر آتی ہے، خاص طور پر نوجوان طبقہ، اس میں خواتین اور مرد دونوں اصناف جو ہے وہ عاملین کے در پر پہنچی ہوتی ہے۔ اور عاملین خواہ وہ حقیقت میں ہوں یا بنے ہوئے ہوں، جنہوں نے اس چیز کو اپنا کمائی کا وتیرہ بنایا ہوا ہے، وہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جیسا کہ ان کے لوٹنے کے طریقہ کار ہیں، یہاں پر بھی وہ اچھے طریقے سے ان کو لوٹتے ہیں اور حاصل نتیجہ کچھ بھی ان کو نہیں ملتا، اور ملے گا بھی کیونکہ یہ جوڑ جو انسان دنیا میں دیکھتا ہے کہ باہم جڑتے ہیں، شادی کے معاملات اور تعلقات، یہ تو اللہ رب العالمین نے طے کر رکھے ہیں۔ میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو شخص یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ آپ میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر کے آئیں، میں یقینی طور پہ اس کو حل کر کے دوں گا، تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، اور وہ آپ کے مال پر اور آپ کے اسباب پر نظریں رکھے ہوئے ہے اور اس کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اتنا ہی کامل ہو کہ وہ جو چاہے، جس کے لیے چاہے، جیسے چاہے سب وہ کر سکے، اور اس کے قبضہ قدرت میں، اس کے اختیار میں ہو۔ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو یہ دعویٰ رکھتا ہے یہ تو خدائی اختیار ہے کہ جس کے لیے جو چاہے، وہ یہ رب کی ذات ہے کہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کے لیے وہ فیصلہ کر دے۔ یہ ملعون، لعنتی اور بد کردار اور لوگوں کو جذبات سے کھیلنے والے فراڈی لوگ، یہ لوگوں کو جھوٹ بول کر کے ان کے مال کو ہتھیاتے ہیں۔ لیکن جتنے وہ مجرم ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنے ہی ہماری عوام بھی جہالت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے اتنی ہی مجرم ہیں۔ عدم علم، معلومات کا نہ ہونا، یا ان کے متعلق ان کی عقائد کا خراب ہونا کہ جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے کام ہو جائے گا ہمارا، اسی چکر میں یہ مارے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسے افراد بھی میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے کراچی سے لے کے پشاور تک کوئی بڑا چھوٹا نام چھوڑا نہیں جس کے پاس وہ نہ گئے ہوں، تاکہ میں جس کو چاہتا ہوں اس سے میں شادی کر سکوں، اور نتیجہ وہی کہ 0/0 ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، عاملین کے پلے کیا رکھا ہے۔ پھر اوپر سے متضاد ان کے دعوے اور بڑے رقوم کا اینٹھنا۔ لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان 1 مرتبہ ڈسا جاتا ہے، 2 مرتبہ ڈسا جاتا ہے، 3 مرتبہ ڈسا جاتا ہے، یہ اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے بار اپنے آپ کو ڈسوانے پہ تیار رہتے ہیں، اور بار بندے بدلتے رہتے ہیں۔ مقصد ان کا وہی ہوتا ہے کہ بھی وہ ہمارے کو حاصل ہو جائے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر جتنا تم نے تگ و دو ان عاملین کے پیچھے بھاگے ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اگر اتنی کوشش اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کی بھی ہوتی ہے اور دعا کی بھی ہوتی ہے اور اتنا خلوص کے ساتھ اور طلب کے ساتھ مانگا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتے، جیسا کہ اقبال کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ تو دعا جو ہے، ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا گیا ہوتا کہ بھئی اگر آپ دعا مانگیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن جب آپ اپنا معاملہ ان بندوں کی عدالت کے اندر لے کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہی کے اوپر سارے آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بندوں سے آسرا لگایا تھا، آپ لے لو، ان سے وصول کر لو۔ تو عوام کی اکثریت وہ جان بوجھ کر کے جب سمجھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ چاہے گا تو یہ مسئلہ حل ہوگا، اس کی عدم چاہت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ پہلے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عاملین کے انتخاب کرتے ہیں، پھر جب وہاں سے بھی مایوس ہوتے ہیں تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا ہمارے کو کسی ہندو کا پتہ بتا دو،
ہمارے کو کسی کافر کا پتہ بتا دو کہ ہم اس کے در پہ چلے جائیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو نعوذ باللہ ان کے ایمان کا یہ معیار ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو کوئی قوت اور طاقت رکھی بھی ہے وہ نعوذ باللہ قرآن و سنت سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے کہ وہاں جا کر کے تو مسئلہ حل ہوگا ہی ہوگا۔ یہ ہے ایمان کا معیار ہمارے۔ اتنی ہماری سطحی سوچ، اتنی گری ہوئی اور پست سوچ ہے کہ بھئی اگر یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر ہم ہندو کا سہارا لے لیں، ہم غیر مسلم کا لے لیں، کلمہ نہ پڑھنے والوں کا سہارا لے لیں، ان کے اعمال سے ہم فائدہ اٹھا لیں اور ہمارا یہ مقصد حاصل ہو جائے، اور وہ ہو جائے گا۔ یہی سوچ کے تو وہ بولتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے جوڑ یہاں پر جڑوائے یا کسی کو توڑوائے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو لوگ دعوے رکھتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اور یہ جو بورڈ بنا کر کے سادہ لو عوام کو لوٹا جاتا ہے، اور افسوس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے نا، یہ لوگ کسی کو اعتماد میں بھی نہیں لیتے، اپنے بڑوں سے مشورہ بھی نہیں کرتے، چونکہ ان کے دل میں ایک چور ہوتا ہے تو پوچھے کس سے۔ وہ جہاں پہ کوئی اچھا اشتہار ان کی نظر میں پڑتا ہے تو ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں جاننا ضروری سمجھتے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اسی طرح اگر وہ مسلمان بھی ہے تو کس طرح کا وہ عامل ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، عامل ہے بھی یا بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر عامل ہے بھی تو اس کے بعد بھی دونوں صفات ہیں کہ لوٹ مار کرنے والا ہے محض، یا کچھ کر کے بھی دے گا، یا سیدھی بات کرنے والا ہے۔ سیدھی بات اس میں کیا ہے کہ عامل کو چاہیے کہ بھی اپنے طور پہ کوشش کر کے دیکھ لے، اگر وہ جائز مقام ہے تو ہر جگہ پر نہیں، اگر مقام جائز ہے تو وہاں پہ ایک کوشش کر کے دیکھ لے، ان کو بول دے کہ یہ حتمی چیز ہے، ہمارے پاس ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر ہمارے در کے اوپر دوبارہ نہیں آنا۔ لیکن یہ بولتے ہی نہیں، 10 سال بندہ ان کے دروازے کے اوپر آتا رہتا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں نہیں آج نہیں، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، ترسوں ہو جائے گا، آج میں نے یہ کر دیا، آج میں نے وہ کر دیا، کل میں یہ کروں گا، پرسوں وہ کروں گا، اور اتنے دن میں تمہارے کو نتیجہ مل جائے گا۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اپنی شکست کو تسلیم کریں یا بول دیں کہ بھی ہمارے قبضہ قدرت میں تو نہیں ہے، جو کوشش اور سعی ہمارے بس میں تھی ہم وہ کر چکے، اب ہم سے نہیں ہونے والا۔ لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، یہ اس کو گھماتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک وہ آئے گا ان کی مٹھی گرم ہوتی رہے گی، ان کی جیب بھرتی رہے گی، ان کے مفادات وہ پورے ہوتے رہیں گے، ان کی جو توقعات اور امیدیں اس سے وابستہ ہیں وہ اس سے پوری کرتے رہیں گے۔ اس کا کام ہوگا نہیں ہوگا اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو جوڑ دے۔ جب اختیار میں ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش اور سعی کرنا اور پیچھے پڑے رہنا اور اس کے پیچھے اپنا وقت اور سرمایہ برباد کرنا، یہ احمقوں کا کام ہے۔ انسان وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو نتیجہ اس کے توقع کے موافق ملے۔ اگر ایک آدمی صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو کل یا شام کو اس کی اجرت مل جائے، جس سے وہ اپنی زندگی کو آسان بنا لے، زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کسی عامل کے در پہ جاتا ہے اور ایک مقصد لے کر کے جا رہا ہے، اگر وہ مقصد اس کو وہاں سے حاصل ہو رہا ہے تو پھر تو صحیح ہے، جائے، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن ٹھوکریں کھا رہا ہے لیکن حاصل نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی وہ انہی دروں کے اوپر بھٹکتا پھر رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ جان بوجھ کر کے حقیقت حال سے اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، حقیقت کو قبول نہیں کر رہا ہے بندہ۔ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی آج اس سے نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا، اس سے اوپر کا عمل کرے گا، اس سے اوپر کا کرے گا، اس سے اوپر کا کرے گا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جتنے بھی عامل بنے ہوئے ہیں یا حقیقت میں ہیں، یہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لیتے کہ یہ چھوٹا عمل کریں پہلے آپ کے لیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام ان کے ہاتھ سے پائے تکمیل کو پہنچ جائے، تاکہ آپ ان کے پکے مرید بن جائیں اور آپ اپنے ہر بڑے چھوٹے مسئلے کو ان کے دروازے کے اوپر لانے والے بن جائیں۔ اس لیے وہ انتہائی عملی کرتے ہیں پہلے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ آپ کی تسلی کے لیے کہتے ہیں، پہلے تو میں ویسے ہی کر رہا تھا، اب میں ذرا ٹھیک سے کر کے کروں گا، دیکھ کیسے نہیں ہوتا تیرا کام، یہ شام کو ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، اس کا باپ آ جائے گا، اس کی ماں آ جائے گی، خود آ جائیں گے وہ لوگ رشتہ لے کر کے۔ تو یہ فضول کی بکواس ہے، ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ انسان جو ہے حقیقت سے رائے فرار اختیار کرتا ہے اور جھوٹی تسلیوں اس کے اندر جو ہے وہ پناہ تلاش کرتا ہے، حقیقت سے منہ موڑتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ملتا ملاتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
اگر کسی کو واقعتاً ایسا مسئلہ درپیش ہو تو وہ کرے کیا؟ تو اس کے اوپر میں مستقل کلام کر چکا ہوں کہ دیکھیں، 2 باتیں اس سلسلے کی یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس معاملے کو اپنے والدین کے سپرد کر کے رکھیں کہ وہ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کے حق میں اچھا ہی فیصلہ کریں گے۔ بہت کم کوئی ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے ذاتی مفاد کو اپنی اولاد کے اوپر ترجیح دیں، تو لہٰذا ان کا فیصلہ وہ ہوگا جس سے آپ کی زندگی بہتر گزر سکے۔ ایسا فیصلہ وہ نہیں کریں گے کہ ان کی ذات کو کوئی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو، آپ کا بھلا ہو یا نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی والدین اس چیز کے اوپر ایگری نہیں ہیں، لیکن میرے کو اس میں بڑائی لگ رہی ہے، شاید والدین ہمارے دور اندیش نہیں ہیں یا وہ درست فیصلے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور ہم اچھا سمجھ چکے ہیں ان معاملات کو، لہٰذا ہمیں انہیں ہر حال میں راضی کر دیں، تو اس کے لیے اعمال کے سہارے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس صورت کے اندر اگر لڑکا اور لڑکی یہ دونوں کیا ہوں، اس چیز کے اوپر متفق ہو کہ بھئی ہم شادی کر لیں اور رکاوٹ کسی تیسری جگہ سے آ رہی ہو، لیکن جہاں پہ صورتحال ایسی ہو کہ بھئی جو آپ پسند کر رہے ہیں وہ خود آپ کو پسند نہیں کرتی یا نہیں کرتا، ایسے وقت میں اعمال کا سہارا لینا اس کو راضی کرنے کے لیے، تعویذات کا سہارا لینا اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ جواز کی صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ جب دونوں باہمی آپس کے اندر متفق ہو کہ بھی ہم شادی کر لیں، اور کوئی تیسرا فریق اس کے اندر دخیل ہو جو اس معاملے سے روک رہا ہو آپ کو، وہ آپ کے والدین ہوں یا آپ کے جو مطلوب ہے اس کے والدین ہوں، ایسی صورت میں آپ اعمال کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے اس کے کرنے کے کہ جس کی وجہ سے اگر یہ چیز آپ کے مقدر میں ہے تو وہ آپ کو حاصل ہو جائے، تو وہ یہاں پہ میں چند اعمال اس کے ذکر کیے دیتا ہوں۔ ان میں سب سے بڑا عمل وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوارے۔ اخلاق یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ہر وہ چیز عطا کرتی ہے جو کبھی آپ نے خواب و خیال میں بھی نہ سوچی ہو۔ بہترین اخلاق آپ اس کو اختیار کریں۔ اب وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جب اس کے اخلاق بہتر ہوں گے تو جو فریق مخالف ہے اس کے والدین وہ یقیناً اس سے متاثر ہوں گے۔ ہمارے یہاں دیکھی یہ چیز تو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے جب رشتہ جوڑنا ہو تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ جس لڑکے یا لڑکی کو آپ پسند کر رہے ہوتے ہیں یا جس کے متعلق آپ والدین کو کہتے ہیں کہ بھی آپ ادھر جائیں اور دیکھیں، تو اس میں یہی چیز تو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو میں اکثر اوقات بیشتر کہا کرتا ہوں کہ محبت کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اخلاق ہے۔ اگر آپ اخلاق سے خندہ پیشانی کے ساتھ اور جس کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے اور اس کے مقام کے اعتبار سے اس سے گفتگو کریں گے تو لا محالہ وہ شخص آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس شخص کے دل میں آپ کے لیے بہترین جذبات پیدا ہوں گے۔ اور یہی محبت ہوتی ہے۔ اور کیا محبت؟ اس کے علاوہ اور کیا محبت ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ پانا۔ تو جگہ پانا تو اس سے بہتر کوئی حل ہے ہی نہیں کہ آپ کیا کریں؟ حسن اخلاق کے ساتھ کسی کے دل اور دماغ کے اوپر حاوی ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اب اعمال کی طرف آ جائیں کہ کون سے اورات اور وظائف کیے جائیں جس سے انسان اپنے مقصد تک جلدی پہنچ جا سکے یا اس کو اس کا مطلوب حاصل ہو سکے۔ تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان سورہ اخلاص کا بکثرت ورد کرتا رہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کا ورد کریں گے، اگر وہ چیز آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے، انشاءاللہ وہ چیز آپ تک پہنچے گی۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے کرنے کے، اس لیے کسی عامل کے پاس جانے کی، کسی مولوی کے پاس جانے کی، کسی پیر کے پاس جانے کی، کسی فقیر کے پاس جانے کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے خالی یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز میں اکثر نوجوان طبقے سے کہتا ہوں کہ چھوڑ دو ان بزرگوں کو جن سے آپ جا کر کے تعویذ لے کر کے آتے ہو، ان عاملوں کو جن کے پاس آپ جا کر کے تعویذ لے کر کے آتے ہو، ان لوگوں کو جو آپ کو مس گائیڈ کرنے والے ہیں، ان کے در کو چھوڑ دو۔ والدین گھر پہ ہیں، ان کو بولو کہ ہمارے حق میں بہتری کی دعا کرتے ہیں،
ہمارے مستقبل کے روشن ہونے کی دعا کر دیں، ہمارے مستقبل کے فلاح اور کامیابی کی دعا کر دیں، ہمارے مستقبل اچھے گزرنے کی دعا کر دیں۔ یہی آپ کے پیر بھی ہیں، یہی آپ کے بزرگ بھی ہیں، یہی آپ کے سب سے بڑے عامل بھی ہیں۔ ان کی دعا آپ کے حق میں یقیناً قبول ہوگی۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو انہی کی دعا کی وجہ سے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ ان سے خالی یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہ چیز ہمیں عطا کرے جو مستقبل میں دنیا و آخرت میں ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جب یہ دعا کریں گے اس میں وہ چیز بھی شامل ہو جائے گی۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں ہے تو انہی کی دعا سے وہ آپ کو مل جائے گی، اگر وہ آپ کے حق میں نہیں ہے تو انہی کی دعا کی وجہ سے وہ آپ سے از خود دور ہو جائے گی۔ تو اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا عامل، اتنا بڑا کامل اپنے گھر کے اندر چھوڑ کے یہ مولویوں کے در کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ محبت کے تعویذ لے رہے ہیں۔ تو اگر طریقے سے یہی دعا اپنے والدین سے آپ کروا لیں، صرف اتنا ان سے کہنا ہے کہ ہمارے لیے حق میں یہ دعا کر دیا کریں کہ مستقبل کے حوالے سے جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو وہ عطا کر دے۔ تو اگر آپ کے حق میں آپ کی محبت بہتر ہوگی تو آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ مزید الجھنے کی، مزید وضاحت کرنے کی اور مزید فصاحت و بلاغت سے اس کے فضائل بیان کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ قصہ مختصر صرف اتنی سی دعا آپ کروا لیں اور پھر دیکھیں کہ اگر وہ حق میں بہتر ہوئی تو آپ کو دستیاب ہو جائے گی۔ حق میں بہتر نہیں ہوئی، 1000 تعویذ کسی نے کر لی ہو کہ یہ آپ کو مل جائے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔